کل شیء قدیر بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کب کیا حکم دینا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول علیہ السلام سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ کل جو آخری باتیں ہم نے سمجھی تھی وہ گائے کا واقعہ یاد آیا، رنگ کیسا ہونا چاہیے، عمر کیسی ہونی چاہیے، کیا 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 کیا، خود اپنے لیے مشکل پیدا کی۔ یہ بے جا سوالات سے منع کیا گیا۔ کبھی کبھی بے جا قسم کے سوالات، unnecessarily سوالات سے انسان غلط روش پر بھی چل پڑتا ہے۔ ہاں سوال نوٹ کر لیجئے، عقیدے سے متعلق ہو، عمل سے متعلق ہو، نجات سے متعلق ہو، پوچھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں صحابہ کرام کے تمام سوالات عملی ہیں، تقریباً 14 بیان ہوئے، احادیث میں بہت ہیں۔ تو وہ سوال جو ہمارے عقیدے سے، ہمارے عمل سے، ہماری نجات سے متعلق ہے ضرور پوچھا جائے، مگر بلا ضرورت، بلا وجہ وہ بال کی کھال نکالنا، یہ بنی اسرائیل کی حرکتیں تھیں۔ کل آخر میں ایک حدیث پیش کی گئی تھی، مسلم شریف کی روایت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتیں کثرت سوال اور اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک کی گئیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو گے جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، نہ کرنا یہ کام۔ کیوں؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہی بلا ضرورت کی باتیں، غیر ضروری سوالات کبھی دوسرے ڈومین میں لے جا کر انسان کو کفر کی طرف نہ لے جائیں۔ جیسے وہ 70 لوگوں نے کہا تھا ہم تو اللہ کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ بے جا سوالات اس سے روکا گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ وہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، اس کے بعد کہ ان پر حق واضح ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یہود کو اب کوئی آس نہ رہی، اب کوئی امید نہ رہی کہ انہیں کو رحمت ملے گی، اس مفہوم میں کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر کہاں دے دی گئی؟ بنی اسماعیل میں، اسی کا ان کو حسد تھا۔ تو اب یہ دشمنی پر اتر آئے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے تو لے لی گئی، مسلمانوں سے بھی چھن جائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے، بڑی سادہ سی ہے، کہ اگر ایک بلی کی دم کٹ جائے تو واپس تو نہیں آ سکتی نا، اب وہ کیا چاہے گی؟ ساروں کی کٹ جائے تاکہ میں نمایاں نظر نہ ہوں۔ تب یہ ان کا خیال بھی ہے کہ مسلمانوں سے بھی چھن جائے تو ہماری بے عملی پر بھی پردہ پڑ جائے، ہمارے بھی کفر پر پردہ پڑ جائے، حسد کی وجہ سے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس اے مسلمانوں تم ان کو معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یہ ہجرت مدینہ کے بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہے، ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اول حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف، تو یہود کے قبائل سے حضور نے معاہدات بھی کیے۔ اتنی بات تو جنرل مشرف نے بھی بیان کی تھی، اتنی بات ہمارے لبرلز بھی اور ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ بھی بیان کرتے ہیں، اگلی بات نہیں بتاتے۔ یہ نہیں بتاتے کہ بدر کے بعد بنو قینقاع کے خلاف حضور نے اقدام کیا، یہ نہیں بتاتے کہ 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف حضور نے اقدام کیا، یہ نہیں بتاتے کہ 5 ہجری میں احزاب کے بعد بنو قریظہ کے خلاف میسیکر ہوا ہے، ان کے لڑنے والے قتل کیے گئے۔ ہاف کوٹ کرتے ہیں، وہی بات جو البقرہ 85 میں آئی تھی، کچھ لیتے ہو کچھ نہیں لیتے۔ بہرحال جی یہ کامنٹس بھی ہم دیتے رہیں گے، قرآن ایک زندہ کلام ہے اور ہمارا حق ہے، بلکہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ کے کلام سے جو حق ہمارے سامنے آئے وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں حق کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اس کو بیان کرنے کی بھی توفیق دے، اس کے تقاضوں پر عمل کی بھی۔ عرض کر رہا تھا حضور نے اول معاہدے کیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعد میں انہوں نے جب خلاف ورزیاں کی تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے ہیں، وہ ذکر آگے چل کر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ذکر کیا ہے؟ ابھی چھوڑو، ابھی تو شروع کے ایام اور سال ہے مدینہ شریف میں، تو درگزر کرو، فاعفو واصفحوا، بس تم معاف کر دو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور تم اپنے لیے بھلائی میں سے جو آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تمہاری محنت رائے گا نہیں جائے گی،
اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ بندے محنت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے راتوں کا قیام کر رہے ہیں، اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ غیور ذات ہے، اللہ کہتا ہے تم سب پاؤ گے میرے ہاں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت ایک میگزین میں دینی رسالہ تھا، اس میں کیپشن لگا انویسٹ کرو کدھر؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں۔ ہاں ہمارے سارے بینکس کے انلمیٹڈ ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں گارنٹیڈ بائی فلاں، وہ گارنٹی دینے والے کی گارنٹی نہیں، بیچارہ ہمیں کیا گارنٹی دے گا؟ لیکن وہ اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے تو اس کے اکاؤنٹ اس کے ہاں دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں جمع کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وہ کہتا ہے تجدہ عند اللہ، تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کا گٹھ جوڑ۔ ویسے تو یہود نصارہ کی آپس کی بھی دشمنیاں رہی ہیں، لیکن اسلام کی دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں یہ ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، شدید خلاف ہیں۔ کہہ رہے نہیں جنت پہ کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی یا نصرانی ہو۔ اللہ کا تبصرہ تلک امانیہم، یہ تو ان کی امانی، ان کی خوش فہمیاں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اپنی دلیل تو پیش کرو کہ تم سچے ہو، تو تم سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہوئے ہو؟ تم نے بانٹنا شروع کر دی اللہ کی جنت ان گروہوں کی بنیاد پر؟ نہ، بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو، یعنی مراد اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ عمدگی کے ساتھ خیر کا عمل کرنے والا بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ بڑا پیارا انداز ہے اللہ کا۔ اللہ نے اپنے دین کا نام کسی شخصیت پر نہیں رکھا، طرز عمل پر رکھا۔ دس از اسلام۔ اللہ اکبر، ایک طرز عمل کا نام ہے۔ تو جو جھک جائے، اب اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم، تو جھکو گے واقعتاً۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ نے آخری رسول کو بھیجا مانو اور ان کی پیروی کرو، تو جو اللہ کی مانے اور عمدگی کے ساتھ عمل کرے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ کیا ہے پورا اسلام؟ پورے کے پورے اسلام سے مراد انفرادی اجتماعی معاملات میں اللہ کے تمام احکام کی پیروی کی کوشش کرنا۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہود نے کہا نصارہ کسی حیثیت پر نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی شے پر نہیں، کسی حقیقت پر نہیں۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام دشمنی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف یہودی اور نصرانی جائیں گے، اور آپس کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، وہ کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جیوز یہود مانتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ نصارہ مانتے ہیں، لیکن چلا تو آ رہا ہے ٹیسٹمنٹ، کتاب تو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے۔ علم نہیں رکھنے والوں سے مراد مشرکین ہیں۔ کیوں؟ صدیوں سے کوئی کتاب اور رسول وہاں پر نہیں آئے تھے۔ وہ بھی کیا کہتے تھے؟ ہم ہی ہم ہیں۔ یعنی یہ پھٹنا ہمیشہ سے رہا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں ہی میں ہوں، ہے نا؟ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو، کچھ لوگوں نے اپنے گروہ کو ہی سمجھ لیا کہ ہم ہی ہم ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ۔ اللہ کی جنت کا معاملہ کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کی جنت کا معاملہ ایک طرز عمل کے ساتھ، اس طرز عمل کا نام اسلام ہے، جس کا ذکر ابھی آیا ہمارے سامنے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے اس کے تعلق سے فیصلہ ہو جائے گا۔ کچھ ذکر مشرکین مکہ کا ہے۔ البقرہ مدنی صورت، مدنی دور کے حالات آ رہے ہیں، لیکن یہ بات ہم ابتدائی گفتگو میں کر چکے ہیں کہ مکی صورتوں میں مدنی مضامین آ جائیں، یہ مدنی صورت ہے، مدنی صورتوں میں مکی مضامین آ جائیں، یہ دونوں باتیں چلتی ہیں، مزید آئندہ گفتگو آتی رہے گی۔ اب کو ذکر مشرکین مکہ کے تعلق سے کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر اللہ کا گھر بند کیا اور ان کو ہجرت پر معاذ اللہ مجبور بھی کیا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ یعنی کہ یہ مشرکین جنہوں نے
دروازے بند کیے نبی اکرم علیہ السلام اور ان کے پیارے صحابہ پر، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے حق نہیں تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے۔ کس بات کا ڈر؟ اللہ کے گھر کو شرک سے تم نے بھرا ہوا ہے، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے؟ اللہ کے گھر کے دروازے ایمان والوں پر تم نے بند کر رکھے ہیں، ڈرنا چاہیے تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ کے گھروں سے روکنے والوں کے لیے وعید اور ڈراوا اس مقام پر بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کے گھر آج بھی ہیں زمین پر، اگر کوئی ان کے در پہ ہے، ان کو بند کرنے کے در پہ ہے، معاذ اللہ، تو وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ یہ بس میں اشارہ کر رہا ہوں، مسلم معاشروں میں بھی اب اللہ کے نام لینے کے بارے میں کچھ پابندیاں لگانے کی باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، ہمارے ذمہ داروں کو، ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے، ہوش عطا فرمائے۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوگی اگر اللہ کے گھروں میں اللہ کے ذکر سے روکنے کی اگر کوشش کی جائے تو۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک کانسرٹ کروا لو تو کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں، اور پاکستان کے بہت سے علاقوں میں دین کی، قرآن کی مجلس منعقد کروانے کے لیے ایک نیچے چھوٹا سا ASI اس سے لے کر SHO اور پتہ نہیں کہاں تک جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو حالات اللہ کا شکر ہے ابھی بہتر ہیں، مگر درس قرآن کی محفل کے لیے اتنی پابندیاں، اور ناچ گانے کے لیے وہ کہتے نہیں ہم بھی موبائل بھیج دیں گے آپ کی پروٹیکشن کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اشارہ کس بات کی طرف؟ دوسرا پارہ شروع ہوگا کچھ دیر بعد انشاءاللہ تعالی، تو دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی، تحویل قبلہ کا موضوع آئے گا، اور بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ شریف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے قبلہ قرار دیا جائے گا۔ اس کے لیے ذہناً تیار کرایا جا رہا ہے، گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے، رخ پھیرو گے، اللہ ہی کے رخ انور کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ معاذ اللہ، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے۔ ارے بندوں کو، مخلوق کو حاجت ہے اولاد کی، اللہ کو تو کسی کی حاجت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ پیدا فرمانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہے اس سے ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے کلمے کن سے پوری کائنات کا معاملہ۔ ہاں بہت سارے امور میں ٹائم لگتا ہے، بچہ بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، مگر ماں کے وجود میں اس کا مستقل پروان چڑھنا وہ اپنی جگہ پر ایک معاملہ، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن ہو رہا ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں، وہ اللہ کے کلمے کن ہی کی کار فرمائیاں ہیں۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، اشارہ مشرکین کی طرف ہے، انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی۔ تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ یعنی اس کو کہتے ہیں فرمائشی معجزہ مانگنا، فرمائشی معجزہ۔ یہ مضمون آئے گا سورۃ الانعام میں۔ ایک قوم کا نہیں، ہمیں VIP ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے، ہمارے پاس کوئی نشانی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری خواہش کے مطابق آئے گی تو ہم مانیں گے۔ اس پر کیا اللہ کا عذاب بھڑکتا ہے، یعنی غضب کا اظہار ہوتا ہے، وہ سورۃ الانعام میں تفصیل آئے گی۔ ان مشرکین کے بارے میں کہا کہ ان کے معاملات بھی پچھلے لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر بھیجا، بشارت دینے والا اور نذیر، ڈرانے والا بنا کر۔ جو اطاعت قبول کر لے ان کے لیے بشارت ہے، جو اطاعت قبول نہ کرے ان کے لیے عذاب کا ڈراوا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے اصحاب جہیم، آگ والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ لوگ قبول نہیں کرتے وہ خود اپنے ذمہ دار ہوں گے۔ اہم نقطہ کیا ہے؟ دین کی دعوت کا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، زور سے آمین کہیں۔
ہم نمائندے محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب ہم نے یہ کام کرنا ہے، بس ایک کلیئرٹی رہے، بتانا، سمجھانا، پہنچانا، بلانا، ایکسپلین کرنا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں ہم محنت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے اس کا سوال ہوگا، کسی نے قبول نہیں کیا اس کا سوال نہیں، حضور سے نہیں ہوگا تو ہم سے کیوں ہوگا؟ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں بھائی، حضور تو بہت بڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے لیے تسلی۔ اب اگلی آیت پڑھیے، جب بھی ہم پڑھتے ہیں لگتا ہے کہ پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ مسلم ممالک کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ IMF ورلڈ بینک کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ باہر والے جو ڈورے ہلاتے ہیں یہاں کے حکمرانوں کی، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود و نصارہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کی ملت اور طریقے پر نہ چلے جاؤ۔ کتنا ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، 57,000 پروازیں اپنے اس ملک سے اڑانے کی ان ظالموں کو ہم نے اجازت دی، اپنے لاکھوں بھائیوں کو شہید کرانے کے لیے افغانستان میں، یس اور نو؟ اور اس کے بعد وہ ہم سے کہتے ہیں ڈو مور، ختم نہیں ہوا معاملہ۔ کبھی کہتے ہیں کہ 18 سال کی عمر لگاؤ بچیوں کی اور بچوں کی شادی کے لیے، خود انگلینڈ میں بیٹھ کے 16 سال میں پرمیشن دی ہوئی، اور یہاں دورے ہلائے جاتے ہیں کہ چلو جی یہ بل پاس کرواؤ۔ کبھی آسیہ کو مانگ لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو، کبھی کہتے تم نے جو قادیانیوں کو، وہ بھٹو نے بہت بڑا جرم کیا تھا نا ان کے نزدیک، 74 میں تم نے جو ان کو کافر قرار دیا، اس معاملے کو ختم کرو۔ ان کے تو پلان ہی ختم نہیں ہو رہے، ان کے تقاضے ختم نہیں ہو رہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مدارس کے ساتھ ایسا کرو، اب کہہ رہے ہیں اسکولوں میں یہ بھی پڑھاؤ، اب کہہ رہے ہیں وہ فلاں، میں الفاظ نہیں بیان کر سکتا، وہ فلاں ایجوکیشن بھی بچوں کو پڑھاؤ۔ بیٹھ کر کہتے ہیں، مطلب میں خود واقف ہوں ایجوکیشن کی فیلڈ کے اندر، جو جتنا پیسہ ان کی ایجنسی دیتی ہے اس کا نصاب میں چرچا ہو جاتا ہے، اس کا دیا ہوا نصاب ہمارے ملک میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ یہ اللہ کا سچا کلام ہمیں بتا رہا ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرماتا ہے۔ کبھی یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ اور اب جو اسد عمر کو ہٹانے کے بعد جو ہو رہا ہے اب سب کے سامنے، جو IMF کا شکنجہ مضبوط ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے، جو بیڑا غرق اور ستیہ ناس اور ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے ذمہ داروں کو سجھا دے، ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ بھائی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت اہواءہم، اور اے سننے والے یعنی اے مخاطب، ہم سے خطاب ہے، اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اگلی آیت تلاوت قرآن کے بارے میں، تلاوت کتاب کے بارے میں بڑی اہم ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے اور کتابیں تھیں، اب آخری کتاب قرآن ہے۔ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ تلاوت کو باقاعدہ کرنا، تلاوت کو اچھے انداز سے کرنا، تجوید کا خیال رکھنا، حرام غلطیاں جس سے مفہوم بدل جاتا ہے اس تیزی سے تلاوت نہ کرنا، اور اصل تلاوت ایک اور کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا۔ سورہ شمس کی شروع میں آتا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم سورج کی اور اس کی روشنی کی اور چاند کی، جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ چاند پیچھے پیچھے آتا ہے نا، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کا ریفلیکشن ہے۔ تو اصل تلاوت کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ اس لیے تو یہاں بیٹھیں، پتہ تو چلے اللہ کیا فرما رہا ہے، تاکہ سنیں سمجھے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ تو جو تلاوت الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، یتلون حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تلاوت بھی کرنی ہے بھائی،
سمجھنا بھی ہے، تلاوت بھی کرنی، تلاوت کا اپنا اثر ہے، سبحان اللہ، ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان میں نفل کا ثواب بھی فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ دن میں مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارا اپنا الگ سے معمول ہونا چاہیے۔ یہ رمضان ہے ہی قرآن حکیم کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا نام۔ یہ 14واں رکوع مکمل ہوا۔ کل عرض کیا گیا تھا کہ پہلے 4 رکوع تمہیدی نوعیت کے تھے، 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا، اور اب یہ 14ویں رکوع پر آ کر یہ 10 رکوع تقریباً مکمل ہو رہے ہیں، جو سابقہ امت بنی اسرائیل کا تذکرہ قدر وضاحت سے ہمارے سامنے آیا، اور جو مکی صورتوں میں تفصیلات آئیں گی وہ بعد میں اپنی جگہ۔ اب ان سے خطاب مکمل ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 47 سے خطاب جن الفاظ میں شروع ہوا تھا انہی الفاظ میں آیت دہرائی جا رہی۔ آیت نمبر 122 یہ کلوزنگ ہو رہی ہے اس خطاب کی۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، اس وقت کے لوگوں پر، ورنہ اس امت نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی فضیلت ساری امتوں پر ہے۔ اس وقت جب یہ موجود تھے ان کو اللہ نے فضیلت دی۔ کیسی کیسی فضیلت؟ نوٹ کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب تورات عطا ہوئی تو یہ امت بنے، اور 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 برس کا فصل ہے۔ ہزاروں انبیاء ان میں آئے ہیں، تورات، زبور، انجیل ان کو ملی ہے۔ جناب طالوت کی بادشاہت، داؤد علیہ السلام کی بادشاہت، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں ان کو عطا ہوئی، لیکن جب کتاب کو پس پش ڈالا تو ہم پڑھ چکے، جب کچھ حصہ لیا کچھ حصہ نہ لیا تو ہم پڑھ چکے، جادو ٹونے میں پڑ گئے ہم پڑھ چکے، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے ہم پڑھ چکے۔ تو کس سطح پر پہنچے؟ البقرہ ہی کی آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی۔ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اب ہم امت مسلمہ ہیں۔ دوسرا پارہ انشاءاللہ آخری حصہ جو آج کا ہوگا اس میں شروع کریں گے تو تحویل قبلہ کا بیان آئے گا، اور تحویل امت، شفٹنگ آف قبلہ از دی سائن اور سمبل آف شفٹنگ آف امہ۔ بنی اسرائیل کی جگہ بنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ کے منصب پر فائز کیا جائے گا۔ اور یہ سارا ہمیں کیوں سنایا گیا؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اس طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ ہم سے خطاب آیت 143 میں آئے گا، اور باقاعدہ خطاب آیت 153 میں آئے گا۔ 150 آیتوں تک ان کا بیان کیوں آ رہا ہے؟ ہماری عبرت اور سبق آموزی کے لیے۔ یہاں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی دوسرے کا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اسے کوئی جھوٹی شفاعت یا سفارش نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تقریباً یہی الفاظ ذرا سی ترتیب کے فرق کے ساتھ آیت نمبر 48 میں بھی آ چکے۔ تو 47 48 سے جو الفاظ میں خطاب شروع ہوا تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے، یہاں آیت نمبر 122 اور 123 پر مکمل ہوا۔ اب اگلے جو 2 رکوع چل رہے ہیں اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ خاص بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بڑا جامع معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، یہود بھی اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہیں، نصارہ بھی جوڑتے ہیں، مسلمان تو جوڑتے ہی جوڑتے ہیں۔ سو مسو کے جو مشرکین مکہ اور مشرکین عرب تھے وہ بھی اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے۔ تو یہ سب جو بھی گروہ ہیں ان کے نزدیک قابل احترام حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کر کے ان تمام گروہوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ نکتہ سمجھنے کا کیا ہے؟ جب ایسے لوگوں میں گفتگو کرنی ہو جن کے خیالات مختلف ہوں، ویوز ڈیفرنٹ ہوں، تو کہاں سے کلام شروع کیا جائے؟ اگریڈ اپون باتوں سے، ایسی کامن فیکٹر جن پر سب کا اتفاق ہو، وہاں سے بات شروع کی جائے۔ یہ دعوت کا انداز، اسلوب قرآن سکھاتا ہے۔ البقرہ میں بھی ہے اور آل عمران کی 64 میں بھی آئے گا آیت نمبر انشاءاللہ تعالی۔ اب 2 رکوع ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر ڈالی۔ اللہ اکبر، اللہ نے پوری داستان ایک جملے میں عطا کر دی۔ اللہ اکبر، بہت سارے معاملات میں
آزمایا اور امتحان لینے والا اللہ کہہ رہا ہے وہ امتحانات میں پورے اترے. اللہ اکبر. انتہا کیا ہے؟ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو اور بالفعل چھری چلا دی. وہ تو پڑھیں گے سورہ صافات میں، تو وہاں تفصیل بیان ہوگی انشاءاللہ. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. امامت کب ملی ہے؟ مصائب یا قربانیاں امتحانات سے گزر کر. ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے امامت نہیں ملتی، یہ آن لائن آرڈر پلیس کرنے سے نہیں ملے گی. اسٹرگل ہے، محنت ہے، جدوجہد ہے، قربانیاں، اثار ہے، امتحانات سے گزرنا ہے، تب امامت ملے گی. آج امت بھی امامت چاہتی اور ملے گی انشاءاللہ تعالی. قیامت سے قبل ہم نے ہی اس دنیا کو رول کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن ابھی بہت سارے امتحانات سے گزرنا ہوگا. سمجھایا جا رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، عرض کی اللہ میری اولاد کو بھی. ہاں، نیک باپ کیسا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کے راستے کو پسند کرتا ہے. اللہ میری اولاد کو بھی ملے گی. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. یہ مشرکین عرب کو سمجھایا جا رہا ہے. تم ظلم پر آ گئے، شرک پر آ گئے، تمہیں وہ امامت نہیں ملے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی. یعنی محض ان کی نسل میں ہونے سے امامت نہیں ملے گی، ان کے طرز عمل پر آؤ گے تو امامت ملے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے. بہرحال بات تو یہ کہ جو ایک دفعہ جاتا ہے اس کا دل بار بار جانے کو چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وہاں کا دیدار نصیب فرمائے، وہاں کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. منکرین سنت ہیں جو سنت رسول کا انکار کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ بیچارے یہاں پر کیا اس کی تشریح کرتے ہوں گے. مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تو حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر لو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو. اب بتا یہ بھی دیا گیا آج کل کے اعتبار سے کہ بالکل وہاں کھڑے ہو کر تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ رونق ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں رش، بزرگ کہتے ہیں نہیں، اچھا لفظ نہیں رش، دکار رشٹ مناسب نہیں ہے نا، رونق اچھا لفظ ہے. تو پھر جہاں مناسب موقع ملے آدمی ادا کرے. لیکن سنت نے بتایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو طواف کے مکمل ہو جانے کے بعد. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. اللہ کے گھر کی پاکیزگی. بہرحال اس میں تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حرمین شریفین کی جو بھی خدمت وہاں کے حضرات نے کی ہے اس کا تو کوئی دنیا کے اندر نعم المدل ہمیں یا کوئی اس کے قریب بھی دکھائی نہیں دیتا. البتہ یہاں پر ایک اور نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے؟ طواف. پھر کیا ہے؟ اعتکاف. اور پھر رکوع سجود یعنی نفل نماز. فرض نماز کے بعد اہم ترین عبادت کیا ہے؟ وہاں طواف، پھر اعتکاف اور پھر نفل نماز ادا کرنا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. امن کی دعا بہت مانگی ابراہیم علیہ السلام نے. ادھر بھی سورہ ابراہیم میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے روزی دے. مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اللہ نے فرما دیا تھا نا ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا پھر اللہ ان کو دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل جو آخرت پر ایمان رکھیں. اللہ نے فرمایا کہ نہ. قال، اللہ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا فأمتعه قلیلا، میں اس کو تھوڑا سا نفع دوں گا. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر اس کو مجبور کروں گا جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یعنی اللہ رب العالمین ہے نا، سب کو دے گا، کافروں کو بھی دے رہا ہے. بلکہ بعض اوقات تو ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ دے رہا ہے. ہمارے لیے ایک تسلی کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے.
آخرت میں کامیابی کے لیے شرط اول، شرط لازم وہ ایمان ہے. تو جو کفر پہ بھی اس کو تھوڑا مل جائے گا پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِيدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، از سر نو تعمیر کر رہے تھے. وہ تعمیر تو موجود تھی شروع سے. ایک رائے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا، ایک رائے آدم علیہ السلام نے. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عمارت کو خاصا نقصان ہو گیا تھا، مخدوش ہو گئی تھی. اب از سر نو تعمیر کر رہے ہیں. کیا دعا ہو رہی ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. پیغمبر ادب سکھا رہے ہیں. نیک عمل کیا ہے تو اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرو. نیک عمل کیا ہے اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرو. اور سنیے دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے. یہ شہادت گہی الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال کہتے ہیں کہ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ میں خوب جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کیا ہیں. یہ اتنے جلیل القدر پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا، فرما بردار. اللہ اکبر. ہمیں کس قدر مانگنا اور کوشش کرنی ہے اللہ اندازہ کیجئے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک مسلم امت بنا اے اللہ. دیوبندی نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا پلیز، بریلوی نہیں، اہل الحدیث نہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. سر آنکھوں پر جی. ہمارے علم اختلاف اپنی جگہ، بڑا سوچیں، امت کی سطح پر سوچیں. 2.25 ارب تو کلمہ پڑھنے والے، ان کی سطح پر سوچیں، ہم جوڑنے کی بات کریں. اور میں وثوق سے کہوں ان مجلسوں میں یہ تینوں مکاتب فکر کے لوگ بھی آتے ہیں، بعض اہل تشیع بھی آتے ہیں. بھارت پھر اختلاف ہے، آغا خانی حضرات بھی کچھ آتے ہیں، ایون غیر مسلم بھی آتے ہیں. کچھ کبھی کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے کہ وہ آتے رہے، اور کبھی کچھ ساتھی ہمیں بتا دیتے کہ آج فلاں ہمارا کرسچن ساتھی آیا ہوا ہے. بتاؤ بھائی، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی اللہ کا پیغام ہے، سنائیں ان کو. ہمارا دل تو اتنا بڑا ہونا چاہیے. مکاتب فکر، اسکول آف تھاٹ، سر آنکھوں پر، کوئی ایشو نہیں. بنیاد ایک ہے تو سب بنیاد ایک ہے، کوئی ایشو نہیں. متفقن علیہ امور پر بات کیجئے، اگریڈ اپان باتوں پر بات کیجئے، امت کو جوڑنے کی بات کیجئے. لیکن اصل کیا ہے؟ میرا تعارف یہ نہیں کہ میں دیوبندی ہوں، یہ میرا مسلک ہوگا. میرے یہ تعارف نہیں کہ میں بریلوی ہوں، یہ میرا مسلک ہوگا. میرا تعارف یہ ہے کہ میں مسلم ہوں. وانا اول المسلمین، میں پہلا مسلم ہوں. اور انہوں نے یہ نام رکھا تھا، سورہ حج کی آیت 78 میں بھی پڑھیں گے، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے. وہ یہاں آ رہا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اپنی ایک امت، فرما بردار امت بنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا اور ہم پر نظر کرم فرما، ہماری توبہ قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اے اللہ تو خوب توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. ایک اور دعا، اور ایسی دعا اس کائنات کی بہت بڑی، سب سے بڑی دعا، جس کے قبول ہونے میں 2500 سال لگے. کتنے جی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جتنی عظیم دعا، وقت بھی اتنا لگا، 2500 برس کم و بیش. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب انہیں احکام کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. یہ 4 کام ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی آیات کی تلاوت، اللہ کے احکام کی تشریح، حکمت کی باتیں سکھانا، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا. یہ بات 4 ہی مرتبہ قرآن میں آئی ہے، آئندہ آتی رہے گی. کچھ وضاحت انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ آیت نمبر 2 28 پارے میں کریں گے. انکا، یعنی اب آپ کو 28 پارے تک انتظار کرنا پڑے گا. جب دعا میں 2500 برس لگ گئے تو 25-26 پاروں کو تو انتظار کرنا پڑے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے حضور نے دعا دی، اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہیں مسکراتا رکھے. ٹھیک ہے، بس یہ جس جگہ مسکرانا جائز ہو وہیں پہ مسکراہٹ ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، بہرحال جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھی بھلا، اور جن کو سمجھ نہیں آئی ان کا بھی ابھی بھلا. لیکن حضور کی سنت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اضحک اللہ سنکا، اللہ تمہیں مسکراتا رکھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا. آئندہ بھی 4 باتیں جو حضور علیہ السلام کی ذمہ داری ہیں، قرآن کریم کے تعلق سے ان کا ذکر آئے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تو غالب حکمت والا ہے.
ایک رکوع اور پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر پہلا پارہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد 8 رکعت تراویح ادا کریں گے، البتہ اس میں تھوڑی ابھی تفصیل ہے انشاءاللہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ اور کون ہے جو منہ موڑ لے ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی طریقے سے، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوفی میں مبتلا کر ڈالا۔ یعنی سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اللہ کا مسلم نہ ہونا، ابھی ذکر آ رہا ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی حماقت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مسلم نہ ہونا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے انہیں چن لیا دنیا کی زندگی میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، جھک جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے عرض کی میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہان والوں کے رب کے لیے۔ اللہ کا حکم ہوا تو گھر کو چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہوا تو بیوی اور بچے کو بے آباد زمین میں چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ کی خاطر آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے، اور اللہ کی خاطر اپنے پیارے اکلوتے 13 برس کے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے۔ آسان بات ہے، میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ ہمارے تو بچے کی دروازے کی جھرری میں انگلی آ جائے تو ہمارے سینے پر چھرا پھر جاتا ہے، اور بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار ابراہیم علیہ السلام۔ دس از ملت ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ رب کا جو حکم آئے جھکا دو اپنے آپ کو۔ قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں نے تمام جہانوں کے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی کی وصیت کی۔ بنی اسرائیل کنہیں کہتے ہیں یہ بیان کرنا آ سکا۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کے 12 بیٹے جن میں مشہور کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ علم ہے ماشاءاللہ یہ باتیں ہمارے، بس ان ساتھیوں کے لیے فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں۔ تو اسرائیل لقب ہے کس کا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کے 12 بیٹے، ان سے جو نسل آگے چلی یہ کیا کہلاتے؟ بنی اسرائیل، جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں ذکر کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی۔ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو آخری باتیں کہتا ہے نا، پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور والد بھی ہیں، کیا وصیتیں ہو رہی ہیں سنیے۔ نہ کسی پلاٹ کے بارے میں جس کی فائل کہیں رکھی ہوئی ہے، نہ کسی اس بینک اکاؤنٹ کے بارے میں جس کا گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا، نہ ان پاس کوڈ یا پاس ورڈز کے بارے میں کہ جو کبھی گھر والوں سے بھی شیئر نہیں کیے، چلو اب بتا دو۔ نہ، کس بات کی فکر ہے سنیے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، بس تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت پر آئے۔ نیک باپ یہ سوچتا اپنی اولاد کے لیے، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اس بات کی ترغیب دیتا ہے بیٹا مرنا بھی تو اسلام کی حالت پر مرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس موقع پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو وفات کا موقع آیا؟ اذ قال لبنیہ، جب کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود واحد کی، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں۔ بیٹے بھی فرما بردار بتا رہے ہیں ہم اس اللہ معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے آیت نمبر 134، پہلا پارہ مکمل ہوگا آیت نمبر 141 پر، یہی آیت انہی الفاظ میں دہرائی گئی ہے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وہی گروہ بندیوں کا مسئلہ، ہماری پارٹی میں تو کامیاب ہو گیا، ادروائز نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرمائیے بلکہ یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ آیت 131، جو حکم آئے اپنے آپ کو جھکا دو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قولو، کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر علیہم السلام، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو عطا کیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، یہ اہل ایمان سے کہلوایا جا رہا ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، تم ایمان لے آئے، اگر یہ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، یہ اس وقت تم کا خطاب ہے صحابہ سے، وہ ایمان والے تھے، کہا جا رہا ہے یہ اہل کتاب اگر اے نبی کے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ اللہ نبی کے صحابہ کو ایمان کے حوالے سے معیار قرار دے رہا ہے، یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت کا بیان۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ اس ضد میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس ان قریب ان کے مقابلے میں اے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے کافی ہوگا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، کہہ دو مسلمانوں ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا۔ کیا مطلب؟ یہ یہود میں بھی ہے وہ پیلے رنگ کا تصور، نصارہ میں بھی ہے بیپٹائز کرنے کا تصور، یہ رنگوں کی رنگینی میں مت کھو جاؤ، اصل رنگ کس کا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا، مسلم ہو جانا، مسلم ہو جانا۔ ہم نے تو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اس کی فرما برداری کا رنگ اختیار کر لیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے اچھا ہوگا؟ ونحن له عابدون، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، اے نبی علیہ السلام فرمائے کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں۔ پہلے آیا ہم اسی کے عبادت گزار، پھر آیا ہم اسی کے مسلم، اب آیا ہم اسی کے مخلص۔ اعمال میں اخلاص شرط لازم، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی حدیث کہ اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصرانی؟ کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو بات کے معاملات ہیں، یہ بات کے گروہ ہیں، ان کو تو ابراہیم علیہ السلام پر کیوں چشمہ کر رہے ہو معاذ اللہ۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یہ تو بات کی گروہ بندیوں کے معاملہ ہے جو لوگوں نے گروہی نام رکھ لیے ہیں۔ انتہائی ادب سے عرض کروں، حضور دیوبندی تھے بریلوی تھے؟ صحابہ بریلوی تھے دیوبندی تھے اہل الحدیث تھے؟ مت پریشان ہو، نہ دوسروں کو پریشان کرے، مسلم تھے۔ باقی مکاتب فکر سر آنکھوں پر، اسکول آف تھاٹ سر آنکھوں پر، احناف ہوں، شوافع ہوں، حنابلہ ہوں، مالکیہ ہوں، سر آنکھوں پر ہم سب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن بھائی ہمارا تعارف مسلم، یہ ہے اصل بات جو ہونی چاہیے جوڑنے والی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جس نے وہ گواہی چھپائی جو اس کے پاس اللہ کے پاس سے آئی تھی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی گواہی کیا آئی؟ یہ یہود کو خاص طور پر، تمہارے پاس کتابوں میں گواہیاں موجود ہیں، دوسرے پارے میں بھی ذکر آئے گا، مگر تم ظلم کر رہے ہو ان کو چھپا کر۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہود کو زعم تھا، نصارہ کو زعم تھا، مشرکین کو زعم تھا ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ بھئی ٹھیک ہے، تم خود کیا ہو؟ ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں جی ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، اللہ ان بزرگ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تم کیا ہو بھائی؟ میں جی میرا فلاں سے بڑا تعلق ہے۔ بھائی ہوگا، تم کیا ہو؟ ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ہم ادا کریں گے۔ صفحہ درست فرما دیجیے۔